السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام دعائے نطبہ کی اہمیت۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے مشہور ترین دعائے نطبہ کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی کہ یہ دعا جمعے کے دن پڑھی جانے والی دعا ہے کہ جس کے ذریعے امام زمانہ کے غیبت کے دن میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے انہیں پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور اس دعا کو سمجھتے ہوئے اس کی بار بار تکرار کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے اور ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایسے شخص کے بارے میں جو ائمہ برحق کو ماننے والا ہو اور انتظار قائم آل محمد میں دنیا سے کوچ کر جائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی وقت ظہور قائم ان کے ہمراہ ہو اور رحلت کر جائے، اس کے بعد کچھ دیر سکوت اختیار کیا اور پھر فرمایا، بلکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شہید ہو جائے۔ ناظرین، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائم آل محمد کا انتظار وہ عبادت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور انسان کو اپنی واجب عبادتوں کے ساتھ اس عبادت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انسان جب اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے اور نیک کام کرتا ہے کہ اعمال ہمارے امام کے دل کو رنجیدہ کرنے والے نہ ہوں اور ان کے دل کو خوش کرنے والے ہوں، اور چاہیے کہ وحدانیت الہی کا اقرار کرتے ہوئے راہ خدا میں سبقت کرے اور نیک عمل انجام دے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 70 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اول و آخر اور دنیا و آخرت میں ساری حمد اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا پڑے گا۔ بس ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی حمد اور ستائش کرتے ہوئے اس پر ہی ایمان لانا چاہیے۔ ناظرین، دعائے نطبہ کی بھی شروعات اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور اس سے گفتگو کے ساتھ ہوتی ہے۔ آل محمد پر صلوات کے ساتھ امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور دنیا اور اس کے لوگوں اور اس کی زندگی سے بیزاری اور شکوے کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کو اس ماحول میں لے جاتی ہے جہاں معرفت کے ساتھ محبت منزل کمال تک پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ کسی کا بہت قریبی اس سے بچھڑ گیا ہو اور وہ اسے یا ابن الحسین کہہ کر پکار رہا ہو، پھر امام کو اس طرح آواز دیتا ہے اور یہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے کہ اے امام، میرے ماں باپ اور میری جان آپ کی حفاظت اور نگہداری پر فدا ہو جائے۔ ناظرین، دعا کے ان الفاظ پر پہنچنے سے پہلے پڑھنے والے کو سچے جذبات اور احساسات چاہیے ہوتے ہیں، اس طرح کہ یہ کلمات ضائع نہ جائیں اور اس دعا کا پڑھنا امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے جیسا ضرور ہو۔ دعا کو پڑھتے وقت یقیناً انسان ایک وجد کی حالت میں ہو اور خود کو بارگاہ الہی میں محسوس کرتے ہوئے پوری سچائی کے ساتھ ان الفاظ کا ذکر کرے کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ اور جب انسان یہ کہے تو اس کا مقصد امام علیہ السلام سے ملاقات اور ان کے مبارک وجود کا ظہور ہونا چاہیے، اور حقیقتاً اپنی جان کو اہل بیت پر مقدم نہ جانے۔ ناظرین، دعائے نطبہ میں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد دعا کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اور انہیں واضح نشانیاں عطا کر دی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کر دی، اور ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ حیات مقرر کر دیا، اور ان کے لیے اولیاء منتخب کیا جو ایک کے بعد ایک دین کے محافظ بنے، ایک مدت سے دوسری مدت تک اپنے دین کو قائم کرنے والا، اور اپنے بندوں پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ حق اپنے مقصد سے ہٹنے نہ پائے اور باطل اہل حق پر غالب نہ آنے پائے، اور کوئی شخص یہ نہ کہنے پائے کہ تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول کیوں نہ بھیج دیا اور ہمارے لیے نشانی ہدایت کیوں نہ قائم کر دیا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کا اتباع کر لیتے، یہاں تک کہ تیرے امر کا سلسلہ تیرے حبیب، تیرے شریف بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا،
خدا ان پر ان کی آل پر رحمت نازل کرے، وہ ایسے ہی شریف تھے جیسے تو نے انہیں بتایا تھا، تمام مخلوقات کے سردار اور تمام منتخب بندوں میں منتخب اور تمام چنے ہوئے بندوں سے افضل اور تمام معتبر افراد مکرم اور محترم۔ تو نے انہیں تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا اور انہیں تمام انس و جن کی طرف مبعوث کیا اور ان کے لیے تمام مشرق اور مغرب کو ہموار کر دیا اور براق کو مسخر کر دیا اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا اور تمام ماضی مستقبل کے علوم کا خزانہ دار بنا دیا اور دنیا کے خاتمے تک اس کے بعد روب کے ذریعے ان کی مدد کی اور جبرائیل اور میکائیل اور تمام فرشتوں کے ذریعے محفوظ بنا دیا جو تیری نمائندگی کی نشانیاں تھیں، اور تو نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے گا چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اور ان کے اہل کے لیے اس پہلے گھر کو قرار دیا جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور جو مکے میں ہے اور جو بابرکت ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تو نے اعلان کر دیا کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اس کے بعد تو نے مرکز رحمت محمد اور آل محمد کا اجر اپنی کتاب میں اس کی مودت کو قرار دے کر اعلان کر دیا کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور تو نے کہہ دیا کہ میں نے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر وہ کہ جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب تیری بارگاہ کے لیے راہ ہدایت اور تیری رضا کے لیے بہترین مسلک بن جائے۔ ناظرین، دعا کے ان الفاظ میں ہم نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت کے وسیلے سے خلوص دل کے ساتھ دعا کے مطالب پر غور کرتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔